پیار، محبت اور عشق کیا ہے اور ان میں کیا فرق ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کسی ذات یا چیز سے وابستہ ہونے، اسے اچھا سمجھنے، اس سے عقیدت کا اظہار کرنے، اس سے ہمدردی کرنے، اس کا خیال رکھنے اور اس کی عزت کرنے ہی کے تینوں نام ہیں۔ صرف جذبے وابستگی اور ان کی شدت میں کچھ فرق ہے، انہیں علیحدہ علیحدہ کہا جاتا ہے۔ یہ اصل میں درد دل ہے جسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہوتا ہے۔ انسانی معاشرے اور انسانی ذہن دونوں کا ارتقا پیار، محبت اور عشق کی احساس پر ہے۔ یہ تینوں ایک ہی جذبے کی مختلف شکلیں ہیں۔ پیار تو آپ کو راہ چلتے ایک خوبصورت سے بچے سے بھی وقتی طور پہ ہو جاتا ہے۔ ماں باپ اور بہن بھائیوں سے بھی آپ کو پیار ہوتا ہے۔ پیار اس سلسلے کا پہلا مرحلہ ہے، اس کے بعد محبت کا نام آتا ہے۔ محبت میں محبوب کا ہونا بھی ضروری ہے۔ محبت کرنے والا محبوب کی کمی محسوس کرتا ہے اور اس کی توجہ بھی چاہتا ہے۔ عشق تیسرا اور بہترین درجہ ہے جس میں کسی بھی صلے کو خاطر میں لائے بغیر انسان کسی دوسرے کے لیے کشش محسوس کرتا ہے۔ اہل علم اور اہل فکر عشق کو دو حصوں میں دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 حقیقی عشق اور نمبر 2 مجازی عشق۔ حقیقی عشق وہ عشق ہے جو صرف اور صرف رب العزت کی ذات سے منسوب ہے۔ صوفی لوگ چونکہ رب سے محبت کرتے ہیں جو ان کی زندگی کا مرکز اور محور ہوتی ہے، اس لیے وہ محبت کو عین عبادت خیال کرتے ہیں۔ یہی محبت ان کی زندگی کا حاصل ہوتی ہے، یہی محبت ان کی منزل مقصود ہوتی ہے۔ وہ جزا و سزا سے بے نیاز ہو کر اپنی ذات کو رب کی محبت میں گم کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں رابعہ بصری ایک دن ایک ہاتھ میں پانی اور دوسرے ہاتھ میں آگ لیے باغی جا رہی تھیں۔ کسی نے پوچھا، رابعہ اس حالت میں کہاں جا رہی ہو؟ رابعہ نے جواب دیا، دیکھو یہ میرے ایک ہاتھ میں پانی ہے، میں اس پانی سے دوزخ کی آگ بجھانے چلی ہوں، اور میرے دوسرے ہاتھ میں جو آگ ہے اس سے مجھے جنت کو جلا دینا ہے تاکہ لوگ آئندہ کسی بھی جزا و سزا سے بے نیاز ہو کر رب سے محبت کریں۔ عشق مجازی، مجاز کا مطلب ہے ایسی چیز جس کی اصلیت نہ ہو، حقیقت کے برخلاف ایسی چیز جس کا اختیار دیا گیا۔ عام طور پہ اس عشق کو عورت اور مرد کے باہمی تعلقات اور نفسانی خواہشات کا جذبہ سمجھا جاتا ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ اس کی بھی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 محبوب کی محبت۔ یہ مجازی محبت کا سب سے کمتر درجہ ہے۔ اس میں انسان صرف مخالف کے لیے ایک خاص کشش محسوس کرتا ہے، جس کے پس منظر میں جنسی اور نفسانی خواہش بھی پرورش پا رہی ہوتی ہے۔ یہ خواہش کوئی جرم نہیں، فطرت نے انسان کو بقائے نسل کی ایک خواہش ویدیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عورت کسی مرد اور مرد کسی عورت کے لیے اپنے اندر ایک شدید کشش پاتا ہے۔
یہ جرم، گناہ یا برائی اس وقت بنتی ہے جب انسان فطرت اور انسانوں کے بنائے ہوئے اصولوں اور ضابطوں سے انحراف کرتا ہے اور وقتی لذت کے لیے وہ راستہ اپناتا ہے جنہیں فطرت گناہ اور معاشرہ جرم قرار دیتا ہے۔ اس کا بہترین طریقہ مستقل رفاقت ہے جس سے خاندان وجود میں آتا ہے اور فطری تقاضے اپنی اصلیت میں انجام پاتے ہیں۔ یہی جذبہ رفاقت اسے ساتھی کے ساتھ کٹھے رہنے پہ مجبور کرتا ہے۔ دوسرا، اولاد مرد اور عورت کے رشتے کو حد سے زیادہ توقع دیتی ہے۔ اپنی قوم اور اپنے وطن کی مٹی سے محبت یہ مجازی عشق کا دوسرا اور بہترین درجہ ہے۔ انسان زندگی کہیں بھی گزارے، اس کی قوم اور وطن کی مٹی ہمیشہ اسے پکارتی ہے۔ میں بہت سے لوگوں سے ملا ہوں جو دیار غیر میں بہت خوشحال تھے، مگر سب کچھ چھوڑ کر وہ بہت سی صورتوں میں نقصان اٹھا کر بھی اپنے وطن لوٹ آئے کہ ان کے بزرگ یہیں اس مٹی میں دفن ہیں۔ وطن جہاں آپ پیدا ہوئے، جہاں آپ نے عمر کا ایک بڑا حصہ بسر کیا، کی مٹی آپ کو واپس بلاتی ہے۔ آپ کو اپنے شہر، گاؤں، بستی، عزیز و اقارب اور دوستوں کی جدائی کا احساس بے قرار کرتا اور تڑپاتا ہے اور آپ واپس کھینچے چلے آتے ہیں۔ انسانوں سے محبت عشق مجازی کا یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ یہ وہ درجہ ہے کہ جس درجے پہ پہنچ کر انسان حد تحسب سے بے نیاز ہو کر لوگوں کی بھلائی کا سوچتا ہے۔ یہاں انسانی مذہبی تعصب، گروہی نفرت، رنگ و نسل کے امتیاز اور اونچ نیچ کے تصورات سے بالا تر ہو کر خلق کی فلاح کا سوچتا ہے۔ وہ خوف، لالچ، تکبر اور نمائش سے بے نیاز ہو کر اپنی زندگی لوگوں کی خدمت سر انجام دینے کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ یہ وہ عشق ہے جو رب العزت کو بھی بہت عزیز تر ہے۔ عشق مجازی کے پہلے درجے پر انسان خاندان کی سوچتا ہے، اپنے عمل سے اسے مضبوط کرتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں اس کی سوچ اپنے قبیلے، قوم اور وطن کے لیے مخصوص ہوتی ہے، اور تیسرے مرحلے میں وہ اپنے مفادات کو انسانی مفادات میں ضم کر دیتا ہے۔ یہ عشق مجازی کی انتہا اور بہترین منزل ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں، اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت نہیں، محبت آباد کرو۔